بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ایک رضاکارانہ عمل ہے جس میں مخصوص مدت کے لیے کھانے پینے یا دونوں چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، جو عام طور پر مذہبی، روحانی یا صحت کی وجوہات کی بنا پر رکھا جاتا ہے۔ صدیوں سے مختلف ثقافتوں اور مذاہب جیسے اسلام، عیسائیت، ہندو مت اور بدھ مت میں اسے نظم و ضبط، پاکیزگی اور عبادت کے ایک ذریعے کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ کچھ مذاہب میں روزہ سوگ اور غم کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ روزہ کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ تاریخ انسانیت۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی یوم تشکر کے طور پر ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل عرب کے بت پرست بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی روپ میں ہر قوم میں قائم رہا ہے۔ روحانی اہمیت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کے صحت سے متعلق فوائد بھی تسلیم کیے جاتے ہیں، جیسے میٹابولزم کی بہتری، وزن کا انتظام اور خلیوں کی مرمت کے عمل میں روزہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزے کی مدت اور اصول مختلف ہو سکتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے مختلف مذاہب میں روزہ کیوں اور کیسے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اسلام۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی روحانی، اخلاقی اور سماجی حیثیت بہت اہم ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جو مسلمانوں کو خود پر قابو پانے اور اللہ کے قریب ہونے اور اپنی روح کو پاک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسلام میں روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے اور سب سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور روزے کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو ایک خاص روحانی ماحول میں داخل کیا تاکہ وہ قرآن کی تعلیمات پر زیادہ توجہ دیں۔ روزہ رکھنے سے مسلمان صبر، استقامت اور تقوی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے خود کو روکتے ہیں۔ جب ایک شخص بھوک اور پیاس کا تجربہ کرتا ہے تو وہ غریب اور ضرورت مند افراد کے درد کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، جس سے سخاوت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ الریان ہوگا، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس سے ہمیں اسلام میں روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عیسائیت میں روزہ۔ مسیحیت میں روزے کا تصور بائبل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ پرانے اور نئے عہد نامے میں بھی روزے کا ذکر ملتا ہے۔ مسیحی مختلف انداز میں روزہ رکھتے ہیں اور یہ ان کے فرقے اور عقیدے پر منحصر ہوتا ہے۔ لینینٹ کا روزہ، یہ مسیحیت میں سب سے اہم روزہ سمجھا جاتا ہے، جو ایسٹر سے 40 دن پہلے شروع ہوتا ہے۔ کچھ مسیحی مکمل روزہ رکھتے ہیں جبکہ کچھ صرف مخصوص اوقات میں کھانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اسی طرح ایش وینسڈے اور گڈ فرائیڈے کے دن سخت روزہ رکھا جاتا ہے، جس میں دن میں صرف ایک مکمل کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ آرتھوڈکس مسیح ہفتے کے مخصوص دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، خاص طور پر بدھ اور جمعہ کو۔ ان کے روزے میں گوشت، دودھ اور انڈے سے پرہیز ضروری ہوتا ہے۔ روزے کے دوران مسیحی زیادہ دعا کرتے ہیں اور بائبل پڑھتے ہیں اور خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ چرچز میں اجتماعی عبادات اور خاص مذہبی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہندوازم میں روزہ۔ ہندو مت میں روزے کو ورت کہا جاتا ہے اور ورت رکھنے کی روایت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہندو مت میں روزے کی کچھ اقسام ہیں، جیسے کہ ہر مہینے میں 2 بار چاند کے حساب سے روزہ رکھا جاتا ہے، اسے اکاشی ورت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سوموار ورت شیو بھگوان کی بھکتی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ نوراتی ورت ماں درگا کی پوجا کے لیے 9 دنوں تک رکھا جاتا ہے۔ کروا چوتھ ورت شادی شدہ خواتین اپنے شوہروں کی لمبی عمر کے لیے رکھتی ہیں۔ ہندو دھرم میں روزے کو جسم اور روح کی پاکیزگی، برے کرموں کے اثرات کو کم کرنے اور بھگوان کی بھکتی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک ہندو ورت رکھ کر عبادت، منتر، جاپ اور پوجا کرنے سے انسان بھگوان کے قریب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خاص دنوں پر ورت رکھتے ہیں تاکہ سیاروں کے منفی اثرات کو ختم کر سکیں۔ یہودیت میں روزہ۔ یہودیت میں روزہ، جسے عبرانی میں ٹینٹ کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم روایت ہے
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہودی تاریخ میں روزے کا سب سے پہلا ذکر یوم کپور سے جڑا ہوا ہے، جو یوم کفارہ کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینا پر گئے اور انہیں اللہ کی طرف سے تورات ملی، تو بنی اسرائیل نے ان کے پیچھے ایک سنہری بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اس نافرمانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بنی اسرائیل کے لیے بخشش مانگی اور مسلسل 40 دن تک روزہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور یہ دن یوم کفارہ کہلایا، جس پر آج بھی یہودی سب سے سخت روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیت میں روزے کا مقصد صرف بھوک برداشت کرنا نہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر غور کرنا، دعا کرنا اور روحانی طور پر خود کو پاک کرنا ہے۔ یہودیت میں کچھ روزے وجوہات پر رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھے تو روزہ رکھ کر اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ غم اور یادگار کے طور پر تاریخی تباہیوں، خاص طور پر یروشلم کے ہیکل کی بربادی کے سوگ میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یوم کپور یہ سب سے مقدس اور سخت روزہ ہوتا ہے، جو 25 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ اس میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، خوشبو لگانے اور ازواجی تعلقات سے مکمل پرہیز کیا جاتا ہے۔ تشابہ، یہ روزہ یروشلم کے ہیکل کی تباہی کی یاد میں رکھا جاتا ہے اور اس میں بھی 25 گھنٹے کے لیے کھانے پینے پر پابندی ہوتی ہے۔ کچھ روزے کم دورانیے کے بھی ہوتے ہیں، جیسے 10 تبت، 17 تموز اور استر کا روزہ۔ یہودی روزے کے دوران لوگ زیادہ تر وقت کنیسہ میں گزارتے ہیں، جہاں وہ اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ تمام دوستوں تک روزے کی مکمل تفصیل اور روزے کی اہمیت واضح کرنا ہے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔